سمجھ شریف کے جھروکے سے دل کے نہا خانے میں اگر کوئی بات اترتی ہے تو سمجھ لینا اور اپنے دل کو سمجھا لینا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سرکار، دلی کے دل والے داتا، اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا ہی ہے، ہم سے اچھا تو وہ دھوبی کا بیٹا ہی ہے جو بڑا خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، یہ کہتے اور بے ہوش ہو کے گر پڑتے۔ جب ہوش میں آتے تو مریدوں نے جب بار بار یہ کہتے سنا تو ایک بار جسارت کی، حضور یہ دھوبی کے بیٹے کا کیا قصہ ہے، ذرا ایک بار بتائیں تو صحیح۔ سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، دھوبی کا ایک جوڑا میاں بیوی ایک شہر میں رہتے تھے، بادشاہ کے پڑوس میں تھے، محل کے پاس رہتے تھے۔ بادشاہ کے گھر کے سارے کپڑے، اس کی شہزادی کے بھی کپڑے، گھر کے سارے کپڑے اسی دھوبی کے یہاں دھلنے کے لیے آتے، اور وہ دھوبی کپڑوں کو دھل کر کے لا کر کے سنبھلا کے چلا جاتا، استری کر کے تہہ کر کے رکھ کے۔ بچہ چھوٹا تھا، جوان ہوا، جب جوان ہوا تو ماں باپ کے کام میں بچہ بھی ہاتھ بٹانے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس شہر میں بچے بہت کم ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں، بچے تو موبائل دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، اور بوڑھا باپ مرتے مرتے تک پتھر کی گھڑائی کرتا رہتا ہے۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ بوڑھا باپ مرتے مرتے تک چکلا گھڑتا رہتا ہے، 3 4 اولادیں ہیں، بیٹے جتنا کماتے ہیں اتنی کی پوڑیاں کھا جاتے ہیں۔ بے شرمو، او بے غیرتو، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تمہارا بوڑھا باپ جب تک کما کے نہ لائے 100 200 روپیہ تمہارے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ یہ دن دیکھنا بھی باپوں کو نصیب تھا کہ چلنے کے لیے جسم میں طاقت نہیں ہے، مگر اولاد پھر بھی اپنے باپ پر رحم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ دھوبی کا نوجوان بچہ بھی ماں باپ کے کام میں ہاتھ بٹانے لگا، اچھا کام سیکھ گیا، کپڑا دھلنے کا، استری کرنے کا، تہہ کرنے کا۔ جب اسے پتا چلا کہ بادشاہ کی شہزادی کا فلاں فلاں کپڑا ہے تو اس کپڑے کو الگ نکال کے رکھتا اور بہت ڈھنگ سے دھلائی کرتا، اس کی بڑھیا سے پریس کرتا، بڑھیا سے تہہ کر کے سجا کر رکھتا، پھر ماں باپ اس کو دے کے آ جاتے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، آہستہ آہستہ اس دھوبی کے لڑکے کے دل میں اس شہزادی کی محبت پروان چڑھنے لگ گئی۔ نادیدہ عاشق، محبوب کو دیکھا نہیں اور پگلا گیا۔ تو اس بات کو نوٹس میں لیا اس کی ماں نے کہ بیٹے کے اندر یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی۔ کپڑے تو سارے آتے ہیں دھلنے کے لیے، مگر خاص شہزادی کا کپڑا یہ الگ تھلگ کر کے اسپیشلی دھلنا، تہہ کرنا، پریس کرنا، تو یہ اس کو جان کے حیرت ہوئی کہ یہ ہمارا دھوبی والا بچہ جو ہے نا وہ بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے۔ تو ایک دن دونوں میاں بیوی خسر خسر آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ مروائے گا کم بغاتی ہے، ہاں اس پتہ نہیں اس کو مردود کو، اس خبیث کو معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ کی شہزادی، ہم دھوبی لوگ کپڑا دھلنے والے ہیں، یہ پیوند کاری آسمان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کیا کیا، دھوبی نے اپنے بیٹے کو ہٹا دیا کپڑا دھلنے سے، آج سے تم کپڑے کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ بیچارہ کپڑا دھل لیتا تھا تو اس کے دل میں تھوڑا تسکین آ جاتا تھا۔ شہزادی کپڑا دھلنے کے بعد عشق کا خمار اور بخار تھوڑا کم ہو جاتا تھا، دل اس لیے مطمئن ہو جاتا تھا کہ میں نے اپنے نادیدہ محبوبہ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کا کپڑا میں نے ڈھنگ سے پریس ورس کر کے دے دیا، تو خوش ہو جاتا تھا وہ۔ اسی بہانے وہ زندہ تھا۔ جیسے بہت سارے لوگ اس امید پہ زندہ ہیں، ہماری بہت بڑی مائنس ہے، اگر بانٹی جائے تو 2 انچ آئے گی۔ غلط کہہ رہا ہوں تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس خوشی مبتلا تھا بیچارہ وہ، لیکن جس دن سے روکا گیا بیمار پڑ گیا، اور جب بیمار پڑا تو بیماری اتنی لمبی کھینچی کہ وہ اسی بیماری مر گیا۔ اس کے بعد سے اس کے کپڑے تو اس کی ماں پریس کرتی، وہی دھلتی،
تو شہزادی نے بھی اس بات کو نوٹس میں لیا کہ اب تک جو کپڑے دھل کے پریس کر کے آتے تھے وہ الگ ڈھنگ کے تھے، اب کچھ الگ ڈھنگ کے ہیں، اب بہترین سسٹم سے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس نے دھوبن کو بلایا، ادھر آؤ، دیکھیے کیا فرمان ہے۔ کہا یہ بتاؤ ہمارے کپڑے کون دھلتا ہے؟ کہا شہزادی ہم ہی دھلتے ہیں۔ کہا اب سے پہلے کون دھلتا تھا؟ ہم ہی دھلتے تھے۔ کہا سچ سچ بتاؤ؟ کہا بالکل صحیح بتا رہی ہوں۔ شہزادی نے اپنے کپڑے ادھیڑ دیے، ایسا میرے سامنے طے کرو اس کو۔ اب جیسا بیٹا طے کرتا تھا ویسی ماں طے نہیں کر پائی اس کو۔ شہزادی نے کہا سچ سچ بتاؤ نہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ تو بیچاری پہلے سے دکھ میں بھری تھی، بیٹا کا غم بھی تھا، لگی زاروں قطار رونے کہ جان بخشی دی جائے، امان دی جائے۔ یہ واقعہ ہوا اور ہمارا بیٹا اسی غم میں مر گیا، اور ہم نے اس کو اس لیے اس کام سے الگ تھلگ کیا تھا۔ اتنا سننا تھا۔ جانتے ہو شہزادی نے کیا کیا؟ کہا بگھی تیار کی جائے، پھولوں کا ٹوکرا لیا، شاہانہ سواری پہ بیٹھی، اچھے لباس زیب تن کیے، اور اس مقتول دھوبی کے قبر پر گئی اور پھولوں کا وہ گلدستہ اس کی قبر کے اوپر ڈال دیا چرنوں میں۔ ہر سال اس شہزادی کا یہ معمول تھا، سال پورا ہونے پہ یہ پھولوں کا گلدستہ لے کے جاتی۔ شادی نہیں کیا، اور اپنے نادیدہ عاشق جو بغیر دیکھے محبوبہ کو مر گیا، اب یہ محبوبہ بغیر دیکھے اس مقتول شوہر پر ہر سال پھول چڑھا جاتی اس کی قبر پر، جس کو کبھی دیکھا نہیں۔ تو حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں اس دھوبی کے بچے کی طرح بھی نہیں ہو سکا۔ لوگوں کیا ہمارا رب، آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ یا تو کچھ جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں، اب بوجھ اتار کے جاتے ہیں۔ کب آئیں گے؟ جب اذان خطبہ شروع ہونے والی ہوئی تب تشریف لیتے ہیں، یا خطبہ ختم، دیکھیں ابھی آ رہے ہیں نا، دیکھیں ٹپک رہے سب لوگ، سب ٹپک رہے ہیں مسجد میں۔ ابھی خطبے کا وقت قریب آ رہا ہے نا، اب تک لوگ ٹپکے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت آتے ہیں، مطلب ہے کہ یہ جان چھڑانے آتے ہیں، اپنے سر سے نماز کا بوجھ اتارنے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، محبوب الہی فرماتے ہیں اگر ایک انسان کے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے انسان سے، تو بھلا اللہ کو بغیر دیکھے اللہ سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا نا۔ فرماتے ہیں بنا اللہ کے دیکھے ہوئے ہم نے رب کو دیکھا نہیں، اس سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ایک انسان سے محبت اگر اس کے مزاج میں تبدیلی لا سکتی ہے تو سوچئے وہ اپنی پوری صلاحیت اپنے محبوب محبت کرنے کی جانب محبوب کے کپڑوں پہ صرف کر دیتا، کپڑوں پہ پوری طاقت توانائی صلاحیت اپنے محبوب کے کپڑے کے دھلنے پہ، استری کرنے پہ، طے کرنے پہ لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم لوگ اللہ کی عبادت میں، نماز پڑھنے میں دل و جان سے اپنی محبت اور صلاحیت نہیں لگا سکتے ہیں؟ ہر شخص اپنے عبادت کے بارے میں سوچے کہ وہ نماز سے جان چھڑانے کے لیے آتا ہے، بوجھ اتارنے کے لیے آتا ہے، یا سچ مچ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اگر شہزادی سے محبت کی بنیاد پر طے کیے ہوئے کپڑوں سے شہزادی اندازہ لگا سکتی ہے، تو کیا ہمارا رب محبت سے پڑھی جانے والی نماز کو نہیں جان سکتا ہے؟ کہ بندے نے جان چھڑانے کے لیے نماز پڑھی ہے، بوجھ اتارنے کے لیے پڑھی ہے، یا میری محبت میں نماز پڑھی ہے اس نے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ دھوبی کا بچہ اس لیے کامیاب ہو گیا کیونکہ محبت اس کی قبول کر لی گئی شہزادی کے دربار میں، جبکہ ہمارے انجام کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے پتہ کسی کو کہاں جائیں گے؟ اور ایسے مطمئن ہیں شاید ٹھیکہ میں لکھوا کے لے کے آئیں کہ جنت ہمارے ابا کی ہے۔ مطمئن ایسے ہیں ہم میں سے ہر آدمی کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، لیکن پتہ نہیں جائیں گے کہاں پر۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جب تک کنفرم لکھی پڑھی نہ ہو جائے ٹھیکیداری کی منتر
جو ٹھیکہ دیتا ہے مندر والا یا گردوارا والا یا مسجد والا یا بلڈنگ والا ایئرپورٹ والا، جب تک سب لکھ پڑھ کے قاعدے نہ ہو جائے تب کا اس کا دل ارے پتہ نہیں کہ دوسری پارٹی نہ کود کے آ جائے، ہم نے 100 میں ٹھیکہ لیا ہے، وہ 50 میں لے لے گا، وہ 25 میں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اس وقت تک آپ کی جان مطمئن نہیں ہوتی ہے جب تک کنفرم طور پر لکھ نہ دیے جائے لیٹر پیڈ پر کہ ہم ہی کو ٹھیکہ مل گیا، اب آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ 100 سال 75 سال 60 سال 50 سال کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، کیا ہم مطمئن ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا؟ پھر ہم بے چین و بے قرار کیوں نہیں ہوتے؟ ہم محبت سے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ یاد رکھیں، جب دھوبی کا بچہ اس لیے کامیاب ہو گیا، اس کی محبت قبول کر لی گئی۔ ہمارے انجام کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، قبول ہوں گی یا منہ پہ مار دی جائیں گی۔ اللہ جس طرح سے ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے نا، ایسے ہی وہ محبت کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ نماز نہ ہوتی، جملہ سنیے محبوب الہی سرکار کا، اللہ کی قسم اگر یہ نماز نہ ہوتی تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل ایسے ہی پھٹ جاتے جیسے دھوبی کے لڑکے کا دل پھٹ گیا ہے۔ یہ نماز ہے جو سہارا دیتی ہمیں، ہم اللہ کو بن دیکھے اس سے محبت کرتے ہیں۔ بولے رات رات پر ہم کھڑے رہتے ہیں اسی امید پر کہ میرا کوئی محبوب ہے اور ہم اس سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں۔ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہم میں کتنے تہجد پڑھنے والے ہیں، تہجد تو چھوڑیے، 5 وقتہ کنفرم کس کا ہے یہ بھی پتہ نہیں، جمعہ کس کا کنفرم ہے یہ بھی قریب قریب، ہاں حالت ہماری یہ ہے۔ اب آپ بتائیے مجھے کس خواب میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ کون سی آپ کی امیدوں کی جنت ہے جس میں آپ سیر کر رہے ہیں؟ کہاں سے آپ نے جان لیا کہ آپ جنت میں ہی جائیں گے؟ آپ کا ہی نمبر جنت میں جانے کا ہے، اور اگر یقین نہیں ہے اور یقیناً یقین نہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، تو پھر مرتے دم تک ہم بے چین و مضطرب ہو کر کے اپنے پروردگار کو راضی کرنے میں کیوں نہیں لگ جاتے ہیں؟ راضی صرف نماز سے ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے اعمال صالحہ یہ تو ہے ہی اللہ کو راضی کرنے کے طریقے، مگر جھوٹ نہ بولنا، بے ایمانی نہ کرنا، چوری چکاری نہیں کرنا، عیاشی نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنا، گالی نہیں بکنا، چغلی نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکے نہیں ڈالنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ سب آتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اگر آپ نے یہ سوچ لیا صرف نماز 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 اسی کا نام عبادت ہے کہ آنکھیں مود کے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکتے رہو، دھوکہ دو، مار ڈالو پارٹی کو، رات میں سودا دن میں کرو، مال رات میں بھرو، الٹا پھلٹا بھر دو، کالا پیلا بھر دو، پھوٹا الٹا بھر دو، تاکہ جائے مردود روئے گا اپنے گھر بیٹھ کے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہی کارن ہے کہ کشن گڑھ پنپتا ہوا تیسرے آسمان پہ پہنچ چکا ہے اور مکرانہ دھستا ہوا تیسرے تحت الثری میں پہنچ چکا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں کا سروے کر کے اپنے حالات پہ قدغن نہیں لگایا اور کنٹرول نہیں کیا تو شاید 7ویں تلہ میں زمین کے اندر پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سمجھ شریف کے جھروکے سے دل کے نہا خانے میں اگر کوئی بات اترتی ہے تو سمجھ لینا اور اپنے دل کو سمجھا لینا۔